بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے اماں ابا میرے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ مجھے اس بات کا علم بہت بعد میں ہوا۔ چچا چچی کو میں اماں ابا ہی کہتی تھی، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ مختلف تھا۔ پھر ایک دن مجھے میری پھپھو نے یہ تلخ حقیقت بتا ہی دی کہ دراصل میرے چچا چچی میرے حقیقی والدین نہیں ہیں، بلکہ مجھے انہوں نے بچپن سے پالا ہے۔ اس دکھ نے تو مجھے جیسے اندھا کر دیا تھا۔ میں چپ چپ سے رہنے لگی، جہاں ان سے پہلے لڑتی تھی، امیدیں وابستہ کرتی تھی، اب میں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ چچا چچی بھی شاید میری اس تبدیلی سے آگاہ ہو چکے تھے، سو وہ بھی کھلم کھلا مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ اب میں پورے گھر کے کام کرتی، ان کے بچوں کے کپڑے وغیرہ دھوتی اور کھانا بھی پکاتی۔ اس کے بدلے میں چچا چچی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری شادی کسی نیک انسان سے کر دیں گے اور یوں میری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ پر میری زندگی میں وہ جو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اور خدا کسی دشمن کی بیٹی کو بھی ایسے انجام سے بچائے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں تھی، رات کا وقت تھا، سونے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے میرے چچا کا بیٹا لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ کبھی ادھر لڑکتا تو کبھی ادھر۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں جلدی سے واپس جانے لگی کہ بولا، کہاں جا رہی ہو نائلہ؟ مجھے روٹی تو بنا دو، سخت بھوک لگی ہے۔ میں اسے دیکھ کر اس حالت میں حیران تو رہ گئی تھی، پر میں اس کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ چچی کو شکایت لگا دیتا تو پھر بھی میری ہی شامت آتی۔ اس کے کہنے پر میں کچن میں گئی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا، پر ابھی کھانا گرم ہی کر رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ نعمان میرے پیچھے ہی کھڑا تھا، پر اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ نشہ کر کے آیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، پر اس نے آگے بڑھ کر کمرے کے دروازے کو دھکا دے دیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اس نے مجھے کمرے میں اکیلے پا کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ میں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ کچن میں خوب شور شرابہ ہو گیا۔ یہی شور سن کر میری چچی دوسرے کمرے سے دوڑتی ہوئی آئیں۔ چچا نے بھی دروازے کو زور لگا کر ایک جھٹکے سے کھولا۔ سامنے ان کا بیٹا مجھے زد و کوب کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تو کچھ بھی نہیں کہا، بڑی خاموشی کے ساتھ اسے وہاں سے بھیج دیا۔ سارے طوفان کا رخ میری طرف مڑا۔ چچی بولیں کہ میں سب جانتی ہوں، تو نے ہی میرے بیٹے کو بہلایا پھسلایا ہوگا، وہ بچپن سے ہی اچھا ہے، اس نے کبھی اس طرح کسی لڑکی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، ضرور تیرے ہی اشاروں پر وہ کچن میں آیا ہوگا۔ اب شور مچا کر تو معصوم بن رہی ہے، ہمیں سب پتہ ہے، تیری ماں بھی ایسی ہی تھی۔ چچی کے منہ سے یہ تکلیف دہ باتیں سن کر میرا دل مرجھا گیا، پر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو یہ لوگ مجھے اور زیادہ پریشان کریں گے۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ پتہ تو ان کو بھی تھا کہ ان کا بیٹا ہی غلط ہے، لیکن پھر بھی اگلی صبح ناشتے پر بھی یہی موضوع زیر بحث تھا۔ خدایا، میں تو سوچتی تھی کہ ماں باپ مر کھپ گئے تو اپنے اثرات بھی ختم ہو گئے، پر ان کی اولاد بھی ویسی ہی ہے۔ چچی نے لقمہ دیا تو چچا بولے، ہاں میں تو بھائی صاحب کو بہت نیک سمجھتا تھا، پر بھائی صاحب کی ایسی اولاد ہوگی سوچا نہیں تھا۔ کیوں نہ ہم اس کی شادی کر دیں، ویسے بھی لگتا ہے کہ یہ شادی کے بغیر نہیں سدھرے گی۔ چچا کی غلیظ باتیں سن کر میرا تو میٹر گھوم گیا تھا، پر میں ان سے اگر کچھ کہتی تو وہ یہی کہتے کہ اس کی شادی کر دو، یعنی دکھ ہر چیز کا علاج شادی ہی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ بہرحال جیسے میں کمرے سے باہر نکلی تو چچی نے بڑے سرگوشی والے انداز میں چچا سے کہا، ویسے کیا کہتے ہو، ہمارا بیٹا بھی کوئی نیک نہیں ہے، ہم اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو محلے بھر میں بدنام ہو جائیں۔ ویسے بھی اس منحوس کی وجہ سے سب محلے والے ہمیں ظالم ہی سمجھتے ہیں، اس نے اپنی اداکاری سے سب کو جال میں پھانس رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو محلے والے ہمارا جینا دو بھر کر دیں۔ تم پہلے اپنے بیٹے کی شادی کرو، اس کے بعد ہم اس کی شادی بھی کر دیں گے، تاکہ ہمارے پاس کوئی جواز نہ رہے اسے گھر رکھنے کا۔ یہ سن کر چچا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بس ٹھیک ہے، میں خود ہی کوئی لڑکی دیکھتا ہوں، ویسے بھی تم جو لڑکی دیکھو گے اس پر تو بہت زیادہ پیسہ بھی لگے گا۔
میں جو لڑکی لے کر آؤں گا اول تو وہ لاکھوں میں ایک ہوگی، یعنی کہ خوبصورت ہوگی، اور دوسری کی بات یہ کہ اس پر ہمیں کوئی پیسہ بھی نہیں لگانا پڑے گا، پھر اسی سے اس کی شادی کر دیں گے۔ میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، نعمان کی شادی ہوگی تو کم از کم وہ مجھے چھیڑنا تو بند کرے گا۔ اگلا دن میں نے سارا گھر کے کام کرتے ہوئے گزارا، کیونکہ چچی نے مجھے کہا تھا کہ شادی کے انتظامات تھوڑے ہی دنوں میں شروع ہو جائیں گے، سو گھر کا صاف ہونا ضروری ہے۔ میں نے چچی کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا اور گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر کو 2 ہی دنوں میں چمکا کر رکھ دیا۔ تیسرے دن ہمارے گھر کے دروازے پر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، جو اتنی حسین تھی کہ جسے دیکھتے ہی انسان کی بھوک مٹ جائے۔ چچا کے ساتھ ہی کھڑی تھی اور کافی کم عمر لگ رہی تھی۔ چچی اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ ہیرا کہاں سے لائے ہو؟ چچی نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے رشک بھری نظروں سے کہا تھا۔ وہ مجھے بھی جلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ واہ بھئی، جوانی تو اصل ہم نے اب دیکھی ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں نہ جانے ایسا کیا کرتی ہیں کہ چہرے پر نحوست پھیلی رہتی ہے، رنگ پیلا زرد، اور ہاتھ پاؤں میں جان نہیں ہوتی۔ چچی نے یہ کہہ کر میری طرف حقارت سے دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کھانے کو ہی کیا ملتا تھا کہ میرے اوپر رنگ روپ چڑھتا۔ بہرحال اس لڑکی کو میرے کمرے میں لایا گیا۔ میرا کمرہ کافی اچھا تھا، کیونکہ چچا کی اور کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے یہ کمرہ مجھے ہی ملا ہوا تھا، لیکن چچا نے اب کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی تمہارے کمرے میں رہے گی۔ گھر میں اور کوئی کمرہ تھا نہیں، مجبوراً مجھے اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں رہنا تھا۔ یوں وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ لڑکی واقعی بے پناہ حسین تھی، پر ڈری ڈری سی لگ رہی تھی۔ اس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ وہ خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ میں یہاں سے واپس کب جاؤں گی؟ وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر بولی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ جواب دیتی، میرے چچا کمرے میں داخل ہوئے اور اس کی طرف دیکھ کر بولے، تو جانتی ہے نا کہ اس سے کوئی بات نہیں کرنی، پھر کیوں خواہ اپنا وقت ضائع کرتی ہے؟ اس سے کوئی بات کی تو پھر بہت برا ہوگا۔ چچا نے اسے اشارتاً کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ اب تو اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جیسے کسی نے اس کو چابی دے دی ہو۔ وہ چپ چاپ ہو کر بیٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے کہا تمہیں بھوک لگی ہوگی، پر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ چچی خود ہی کھانا لے کر آ گئیں۔ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور کمرے سے چلی گئیں۔ رات کا وقت ہو گیا تھا، میں دن بھر کام کر کے تھکی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کی بجلی بند کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب مجھے لگا کہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا عموماً جنوں بھوتوں والی کہانیوں میں ہوتا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ واپس سونے کے لیے آنکھیں بند کرنے ہی لگی تھی کہ میری نظر سامنے بیڈ پر پڑی، جہاں وہ لڑکی تھوڑی دیر پہلے ہی لیٹی ہوئی تھی اور اب وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے جلدی اٹھ کر غسل خانے کو دیکھا۔ غسل خانہ بھی خالی تھا۔ پھر میں باہر آ گئی، دیکھا تو وہ لڑکی صحن میں بھی نہیں تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی، جو کہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ باہر کا مرکزی دروازہ کھلا دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ لڑکی چور تو نہیں تھی، گھر کا دروازہ کھول کر بھاگ گئی ہو۔ سو میں جلدی سے بھاگ کر مرکزی دروازے پر گئی۔ کیا پتہ شور مچاتی تو مجھ پر ہی الزام آتا، سو خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تب میری نظر چچا اور اس لڑکی پر پڑی، جو کہ مرکزی دروازے سے نکل کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ چچا اس لڑکی کو بازو سے زبردستی گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، جبکہ لڑکی بار بار اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ پھر چچا نے نہ جانے اس کے کان میں کیا بات کہی کہ وہ مجبور ہو کر سر جھکا کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ چچا کو گھر سے باہر دیکھ کر میں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ تھوڑی دور جا کر ایک اور آدمی بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ وہ دونوں لڑکی کو لے جا کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مسجد تو مقدس کاموں کے لیے ہوتی ہے، پر نہ جانے کیسے یہ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں نکاح کے انتظامات موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی
کیونکہ یہاں پر اور بھی گواہ موجود تھے اور نکاح کے لیے کافی زیادہ لوگوں کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہو گیا تو چچی کی زندگی تو برباد ہو جائے گی۔ میں وہیں سے الٹے قدموں پلٹی اور جا کر گھر میں چچی جان کو جگا دیا، ان کو ساری کہانی سنائی۔ وہ غصے میں ہڑبڑاتی ہوئی اٹھیں اور دوڑتی ہوئی قریبی مسجد کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ اس وقت نکاح ہونے میں شاید 1-2 منٹ ہی رہ گئے تھے، کیونکہ سب گواہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب اپنا رجسٹر تیار کر رہے تھے جب میری چچی دندناتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئیں اور مولوی صاحب سے پوچھنے لگیں کہ یہ کیا تماشا ہے، آپ کیا میرے شوہر کا نکاح پڑھا رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے چچی کو تمیز سے بات کرنے کا کہا اور نکاح کے لیے آگے بڑھنے لگے، پر چچی نے مسجد میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، بولی کہ اس طرح میرے شوہر کی آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور پھر وہ اپنے شوہر پر بھی برس پڑی، تم نے تو یہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے لائی تھی، اب کیا ہوا کہ تمہاری رال ٹپک پڑی؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ میں جوان بیٹا ہو کر تم اس لڑکی سے شادی کرو گے تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ بجائے اس کی شادی کرنے کے تم اپنی شادی کرنے کے چکروں میں ہو۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بڑی خوش ہوئی، شاید کہ وہ بھی زبردستی ہی چچا سے نکاح میں آ رہی تھی۔ پھر چچی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ وہ لڑکی بولی کہ میں تو مجبور تھی، اس شخص نے مجھے میرے باپ سے خرید کر لایا ہے، باپ کو میری رقم ادا کی ہے، اب میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، اس نے مجھ سے زبردستی یہاں نکاح کرنے کے لیے لایا، مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نکاح کے لیے نہیں مانی تو تمہارے باپ کو مار دوں گا۔ یہ کہہ کر لڑکی زور زور سے رونے لگی، جبکہ میں اور چچی حیران ہی رہ گئے۔ مولوی صاحب نے بھی میرے چچا کو بہت ڈانٹا اور کہا، تم تو کہتے تھے تمہاری بیوی تمہاری ازدواجی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، سو تم اس لڑکی سے اس کی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، مجھے کیا پتہ۔ صاحب نے بھی چچا جان کو اچھی خاصی سنائی اور ان سے کہا کہ اس مسجد سے نکل جاؤ، مسجد اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے، یہ تماشے کرنے کے لیے نہیں۔ چچا کو منہ کی کھانی پڑی، یہ اپنی بیوی سے بہت شرمندہ بھی ہوئے، غصہ بھی کرنے لگے اور مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، بولے کہ تیری تو میں خبر ایسی لوں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی، کیونکہ چچی نے جذباتی لمحات میں بول دیا تھا کہ اگر مجھے یہ نہ بتاتی تو میں گھر میں سوئی رہتی اور میرا گھر برباد ہو جاتا۔ یوں چچا کو معلوم پڑ گیا کہ سب کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ اب میں بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں گی، چچا کی توپ کا رخ اب میری طرف تھا، انہوں نے مجھ سے بدلہ لینا تھا، میری زندگی تو پہلے ہی عذاب بنی ہوئی تھی، اب چچا کے بدلے کے بعد کیا ہوگا یہ تو میں بالکل نہیں جانتی تھی، مگر میں نے محتاط رہنا شروع کر دیا تھا۔ چچی نے اس لڑکی کا نکاح چچا زاد بھائی سے کر دیا تھا، چچا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خواب چکنا بھائی سے کر دیا تھا، چچا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خواب چکنا چور ہوتا دیکھتے رہے، پر نعمان بھی بے شرموں کی طرح اس نکاح میں بیٹھا رہا۔ اس کے باپ نے جس لڑکی کو اپنے لیے لایا تھا اب وہ اسی کو اپنی بیوی بنا رہا تھا، پر اس کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور شادی کے بعد بھی ایسی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ بہرحال نعمان کا نکاح تو ہو گیا تھا، اب مجھے لگتا تھا کہ جیسے چچا مجھ پر داؤ لگا رہے ہیں، کسی نہ کسی دن مجھ سے بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میرے چچا کا رویہ اچانک سے سب کے ساتھ بدل گیا، وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، جو بھی انہیں دیکھتا اسے یقین نہ آتا کہ یہ پہلے والے چچا ہیں۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے ان کے اس بہکاوے میں آ گئی تھی، چچا باتیں ہی ایسی کرتے کہ میں سوچتی کہ شاید وہ پہلے سے بالکل بدل گئے ہیں، اب مجھ سے بھی اچھے طریقے سے پیش آتے، گھر میں پھل فروٹ بھی لاتے تھے، سو اب ہر کوئی ان پر یقنے لگا تھا۔ ایک دن شام کے وقت چچا نے اپنے بیٹے اور بہو سے کہا کہ تم لوگ ہر وقت گھر میں ہی رہتے ہو، جاؤ گھوم پھر کر آؤ، آج تم لوگوں کو میں پیسے دیتا ہوں، میرے پیسوں سے عیاشی کرو۔ انہوں نے بہو اور بیٹے کو 2000 روپے دے دیے، یہ لوگ پیسے لے کر باہر گھومنے چلے گئے۔ انہیں دیکھ کر چچی کی بھی رگ جاگ گئی، بھلا وہ ان کو آرام سے کیسے رہنے دے سکتی تھی، بولیں کہ تم دونوں جا ہی رہے ہو تو میں بھی ٹھنڈی ہوا کھا آؤں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے لیے اتنا بھیانک خواب سجایا جا رہا ہے۔ چچی کے جانے کے بعد گھر بالکل اکیلا ہو گیا تھا، میں نے جانے کی کوشش نہیں کی، میں جانتی تھی کہ مجھے یہ لوگ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اب میں گھر میں اکیلی تھی اور صرف چچا ہی تھے،
مجھے اگرچہ کوئی پریشانی نہیں تھی، پر نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چچی کے جانے کے بعد چچا کے تیور بدل گئے۔ انہوں نے باہر والا مرکزی دروازہ کھول دیا اور بولے اب تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں نے تمہارا کیا ہی بگاڑا تھا؟ تمہاری چچی سے تو اچھا سلوک تھا میرا تمہارے ساتھ، لیکن تم نے میری زندگی برباد کی۔ اب تم یہ دیکھو کہ میں تمہاری زندگی کیسے برباد کرتا ہوں۔ چچا نے یہ کہا اور پھر مجھے زبردستی پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی کہ چچا دروازہ کھولو، میں مر جاؤں گی، پر چچا نے دروازہ نہیں کھولا۔ تبھی بیرونی دروازے سے مجھے کچھ لوگوں کے اندر آنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اس وقت میں نے اپنے کمرے کو زور سے کنڈی لگا دی تھی۔ چچا نے باہر سے تو دروازہ بند ہی کیا تھا، میں نے بھی اندر سے بند کر دیا۔ چچا باہر سے چلانے لگے، دروازہ کھولو جلدی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گی؟ میں اپنے بچوں کو اس وقت تک گھر نہیں آنے دوں گا جب تک تمہارا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ میں یہ سن کر خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اب تک کسی بھی لمحے ٹوٹ جائے گا۔ تبھی میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، دبلی پتلی تھی، کھڑکی سے بھی چھلانگ لگا سکتی تھی۔ تبھی میں نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور وہاں سے کود گئی۔ اسی لمحے دروازے کو توڑ دیا گیا۔ وہ تینوں میرے کمرے میں داخل ہوئے، ادھر ادھر بھوکے کتوں کی طرح دیکھنے لگے۔ چچا بولا کہ کہاں گئی ہے؟ وہ مجھے گالیاں دینے لگا۔ میں کھڑکی سے بھاگ کر مرکزی دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ چچا نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ تینوں بھوکے کتوں کی طرح میرے پیچھے بھاگ پڑے، مجھے جا کر مرکزی دروازے پر جا لیا۔ تبھی میں نے پاس پڑی خالی شیشے کی بوتل اٹھا لی۔ انہیں کہا کہ میرے قریب کوئی نہ آئے ورنہ میں خود کو زخمی کر لوں گی، کسی کے کام کی نہیں رہوں گی۔ میں نے دیکھا چچا کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا جو چہرے سے ہی خبیث لگ رہا تھا۔ چچا نے کہا کہ یہ اسی لڑکی کا باپ ہے جس کا تو نے میرے ساتھ نکاح ہونے سے روک دیا تھا۔ اب میں اپنی دشمنی نکالوں گا، میری قیمت ضائع گئی ہے۔ میں اسے اپنے لیے لایا تھا، اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ کے لیے لایا تھا، اور تو نے جا کر اس کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیا۔ تو بڑی ہی بے غیرت نکلی۔ چچا نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میں حیران تھی کہ کوئی چچا اپنی بھانجی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے تو ان کی ہمیشہ خدمت کی تھی، پر چچا نے قیمت ضائع جانے پر مجھے ہی اپنا اگلا نشانہ بنا لیا۔ دراصل وہ مجھ سے اپنی قیمت پوری کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، دل جل رہا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اس گلاس کے شیشے کو اپنے اوپر توڑ دوں۔ میرا خون نکلے گا تو میرا کیسے نکاح کریں گے؟ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پر خوش قسمتی جیسے ہی میں نے گلاس کو توڑا، گلاس کے چھوٹے چھوٹے ذرے سامنے موجود چچا کی آنکھوں میں جا کر لگے۔ وہ ایک لمحے کے لیے چلا اٹھے۔ ان کے چلانے سے باقی دو آدمیوں کا دھیان بھی انہی کی طرف چلا گیا۔ چونکہ میں مرکزی دروازے کے قریب کھڑی تھی، میں فوراً وہاں سے بھاگی اور الٹی سمت بھاگی۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ نہیں سکتے تھے۔ وہ لٹکی توندوں والے میرے پیچھے کہاں بھاگتے؟ میں دبلی پتلی شریرے بدن کی مالک لڑکی تھی۔ سامنے ہی آتی ایک گاڑی کو ہاتھ دیا، اس پر بیٹھ گئی۔ گاڑی والے نے مجھے دارالامان پہنچا دیا۔ میں نے اس کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ خدا کا شکر کہ میں بخیر و عافیت اس جگہ پہنچ گئی۔ میں نے یہاں آ کر سکھ کا سانس لیا، اگرچہ یہاں کی عورتیں مجھے تنگ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ تو نہ جانے کیوں اپنے چچا کے گھر سے نکالی گئی۔ چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے، مگر میں انہیں کیا بتاؤں کہ جب انسان کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ جائے تو وہ سارے رشتے بھلا دیتا ہے، پھر چاہے وہ رشتہ ماں بیٹی کا ہو، بھتیجے بھتیجی کا، یا پھر دنیا کا کوئی بھی رشتہ۔ پیسہ واقعی اندھا کر دیتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔